آرائی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء اور اولیاء کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک زندہ چیز ہوتی ہے۔ یہ تعلق اسی طرح محسوس و مشہود ہوتا ہے جیسا کہ دو رشتہ داروں کا یا دو دوستوں کا باہمی تعلق محسوس و مشہود ہوتا ہے، بلکہ یہ تعلق اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اور یہ تعلق انبیاء کی عملی زندگی کے تمام شعبوں میں بلکہ ہر حرکت و سکون اور قول و فعل میں نظر آتا ہے، اور یہی تعلق ان کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات پر ایک پختہ یقین پیدا کر دیتا ہے اور انہیں توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ توکل کی اعلیٰ ترین مثالیں تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رقم فرمائی ہیں، اور کیوں نہ ہو آپ ہی انسان کامل تھے، اور ساتھ ہی آپ نے امت کو یہ بھی سبق دیا کہ میری پیروی کرتے ہوئے خدا سے دل لگاؤ اور اس کی ذات پر ایمان اور یقین پیدا کرو تو اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور توکل کرنے کے نتیجے میں وہ تمہیں بھی اپنے حصار عافیت میں لے لے گا۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں توکل کی سنہری مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ظہور میں آئی ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں آپ کی سوانح حیات میں سے توکل علی اللہ کے بعض واقعات ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبدالنور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ مکرم عبدالنور عابد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت بچپن ہی سے بہت متوکل واقع ہوئی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے نجیب صاحب۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ حضور بچپن ہی سے بڑے متوکل واقع ہوئے تھے، چنانچہ جیسے ہر باپ کو اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح دنیا داری میں آئیں۔ جو وہ خود زمیندارہ کرتے تھے یا مقدمات کے کام تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جو غلام احمد ہے، چھوٹا بیٹا، یہ بھی ان کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے یا کام کرے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو والد تھے غلام مرتضیٰ صاحب، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا غلام احمد کچھ کرو، نان نفقہ جو ہے اپنا انتظام خود کرنا چاہیے۔ پھر بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ پتر، پنجابی تھا نا، کہ بیٹا تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے، ان کو کہاں سے کھلاؤ گے، ان کی ذمہ داری ہوگی تمہارے پہ۔ پھر بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ میرے افسر جو ہیں گورنمنٹ میں وہ جان پہچان کے ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہیں رکا لکھ دیتا ہوں، یا اگر تم یہ کہو کہ میں چلا جاؤں اور تمہاری سفارش کروں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضور کا جو جواب ہوا کرتا، حضور فرمایا کرتے تھے، راوی یہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ابا بتلاؤ تو صحیح کہ جو افسروں کا افسر اور مالک الملک، احکم الحاکمین کا ملازم ہو اور رب العالمین کا ملازم ہو، اس کا فرما بردار ہو، ان کو یا اس شخص کو ان نوکریوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے والد وہاں پہ عاجز آ جایا کرتے اور کہتے کہ جاؤ بیٹا اپنا خلوت خانہ ہی سنبھالو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ ان کے والد بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے، اور یہ بڑی گواہی تھی جو ان کے والد ان کے بارے میں دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ شخص جو غلام احمد ہے میرا بیٹا، اس کا جو حال پاکیزہ ہے وہ ہمارا کہاں ہے؟ نجیب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس قدر اللہ تعالیٰ پر توکل تھا کہ عام جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ بالکل بھی مثال نہیں ملتی۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کو مالی مشکلات پیش آئیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل تھا کہ ہمیں اس سے بہت اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جلسے کے ایام تھے،
اور مہمانوں کی آمد تھی، لیکن خرچہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب جلسہ سالانہ کے لیے چندہ بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور حضور خود ہی تمام اخراجات جو ہیں برداشت کرتے تھے. تو اتنے میں حضرت میر ناصر نواب صاحب جو سارے سامان کا خیال رکھتے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مہمانوں کے لیے کوئی سالن نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ یعنی حضرت اماں جان کا جو زیور ہے وہ لے کر کچھ فروخت کر دیں اور اس سے سامان خرید لیں. 2 دنوں تک یہ تو چلتا رہا، یعنی سامان کافی تھا. لیکن 2 دنوں کے بعد رات کے وقت حضور کی خدمت میں دوبارہ میر صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضور کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر حضور نے نہایت کمال توکل کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے ظاہری اسباب کے لحاظ سے تو انتظام کر لیا تھا، لیکن اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب جس کے مہمان ہیں وہ خود انتظام کرے گا. تو ہوا یہ کہ کل اگلے ہی یعنی صبح جو ہے جب ڈاکیہ آیا تو وہ اپنے ساتھ 10-15 منی آرڈر لے آیا، اور ہر ایک منی آرڈر میں وہ مختلف جگہوں سے تھی اور ہر ایک میں 50-50 100 روپے تھے، اور ساتھ پیغام تھا کہ حضور ہم حاضر نہیں ہو سکے جلسے میں، لیکن ہماری طرف سے یہ قبول فرمائیں، یہ رقم مہمانوں کے لیے ہم بھیج رہے ہیں. تو حضور نے وہ منی آرڈر قبول کر کے ایک نہایت لطیف خطبہ ارشاد فرمایا توکل اللہ پر. اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح دنیا دار اپنے پیسوں پر بھروسہ کرتا ہے جو اس نے صندوق میں بند کیے ہوتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو میں کھول کے لے لوں گا، اس سے زیادہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. جی فرحان صاحب، بالکل حضرت مسیح موعود السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جو حضور نے خود بیان فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ قادیان میں 50 روپے کی مجھے ضرورت پیش آ گئی. اب قادیان حضور کا اپنا گاؤں ہے، قادیان میں آپ کے بھائی بھی ہیں، دوسرے دیگر رشتہ دار بھی ہیں، جس سے بھی چاہتے وہ رقم حضور حاصل کر سکتے تھے. لیکن حضور کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اہل فقر اور اہل توکل کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ خدا سے مانگتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں سیر کے لیے جنگل میں چلا گیا اور وہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا تو ہی والی ہے، میرا توکل تو تجھ پہ ہے. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے الہام ہوا کہ دیکھ میں تیری دعائیں کیسے قبول کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں خوشی سے واپس آیا اور ڈاک خانے میں جا کے میں نے پوچھا کہ ہمارے نام کسی نے کچھ چٹھی بھیجی ہے. تو اس نے کہا جی آپ کے نام ایک منی گرام آیا ہے اور کسی نے لدھیانہ سے آپ کو 50 روپے بھیجے. تو حضرت مسیح موعود صاحب کے توکل کا یہ عالم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ساتھ ایک عجیب معاملہ رکھا کہ جب توکل کیا، جیسے توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس سے بڑھ کر آپ کو نوازا. بالکل ایسے ہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پھر لاج رکھی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کپورتھلا کی جو جماعت تھی، وہاں پہ ایک مسجد تھی کپورتھلا میں، اس کے بارے میں مقدمہ چل پڑا، اور غیر احمدیوں کا یہ مقدمہ تھا کہ یہ مسجد ہماری ہے، اور احمدی یہ کہتے تھے کہ یہ مسجد ہماری ہے. تو بہرحال یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ جو جج تھا اس مقدمے کا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کا بہت بڑا مخالف تھا، اور اس سے کپورتھلا کی جو جماعت تھی ان کو بھی بڑی فکر ہوئی. وہ بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعا کے لیے درخواست کرتے. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت جلال سے فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اگر میں خدا کی طرف سے ہوں تو یہ مسجد تمہیں مل کر رہے گی. نہایت شاندار الفاظ ہیں. اب ہوتا کیا ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ مخالف جج ہے، اور اپنے گھمنڈ میں اس جج نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح تم لوگوں نے نیا مذہب نکالا ہے اسی طرح تمہیں نئی مسجد بھی بنانی پڑے گی. اور اس کے اوپر بات یہ کہ اس نے احمدیوں کے خلاف جو مقدمہ تھا یا جو فیصلہ تھا وہ لکھ بھی دیا، اب صرف اس کو سنانا باقی تھا. ہمارے ناظرین یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی مخالفت کے باوجود لیکن خدا تعالیٰ کے وہ جو الفاظ تھے، وہ جو تسلی تھی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں خدا کی طرف سے ہوں تو یہ مسجد تمہیں ضرور مل کر رہے گی. اس پہ ایک شعر بھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے. اب ہوتا کیا ہے، جس دن اس جج نے یہ فیصلہ سنانا تھا جماعت کے خلاف، اسی دن عدالت پہنچنے سے پہلے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ موقع پہ وفات پا جاتا ہے.
اس کے بعد ایک نیا جج متعین کیا جاتا ہے اس فیصلے کے متعلق، اس مقدمے کے متعلق، اور وہ پھر جماعت احمدیہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. تو یہ خدائی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ صرف اس کے ساتھ ہوتی ہیں جس کے ساتھ خدا ہو. بالکل. حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین تھا، جو توکل تھا، اس کے نظارے ہمیں جگہ جگہ ملتے ہیں. نصرت الہی جو کیس ہوئے ہیں مختلف حضرت مسیح علیہ السلام پر، ان میں نصرت الہی کے اور بھی بڑے واقعات ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ جو کرم دین کا مقدمہ تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام پر کیا گیا، وہ جس مجسٹریٹ کی عدالت میں تھا وہ ایک ہندو آریہ تھا جس کا نام چندو لال تواریخ میں آیا ہے. آریہ جو قوم تھی، انہوں نے اس کو جا کے بھڑکایا کہ یہ جو مرزا غلام احمد ہے قادیان کا، یہ ہمارے عظیم لیڈر لیکھرام کا قاتل ہے، اور اب یہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارا شکار ہے، اور ساری قوم کی نظریں تم پر لگی ہیں اور تم اس کو سخت سے سخت سزا دو. تو روایات میں آتا ہے کہ اس مجسٹریٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بلکہ اس نے حامی بھر لی کہ آئندہ پیشی میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ضمانت قبول نہیں کروں گا، اور فوراً آپ کو حوالات میں بند کر دیا جائے گا. جب یہ بات احباب جماعت کو پتہ چلی تو ہر طرف ایک فکر کی لہر دوڑ گئی، اور جو صحابہ تھے انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا. اب جب یہ بات بتائی جا رہی تھی تو جو ہی شکار کا لفظ استعمال کیا گیا تو حضور لیٹے ہوئے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے. حضور نے کہا میں شکار ہوں، میں شکار ہوں، میں شکار نہیں، میں تو شیر ہوں، اور وہ بھی خدا کا شیر. یہ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ خدا کے شیر پر کیسے ہاتھ ڈالتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی نصرت پر جو آپ کا توکل تھا، جو یقین تھا، یہ اس کا اظہار ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو جج تھے، جو مجسٹریٹ تھے چندو لال، ان کی تنزلی ہوتی ہے اور انہیں ملتان تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ جو نیا جج آتا ہے وہ حضور کو باعزت بری کر دیتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بارے میں شعر بھی کہا ہے کہ ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبا ازار و نظار. تو اس کے پیچھے وہ توکل ہے، وہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا. عجیب صاحب، اسی طرح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں بارہا توکل علی اللہ کی عظیم الشان مثالیں نظر آتی ہیں. 1902 میں جب پنجاب میں تعاون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی وجہ سے اور آپ کی پیشگوئیوں کی بنا پر زوروں پر تھی، اس وقت حکومت وقت نے یہ اعلان کیا کہ حفاظتی ٹیکہ جو ہے وہ سارے رعایا لگوائیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ میں ہر اس شخص کی حفاظت کروں گا جو تیری چار دیواری میں ہے، یعنی تیری جماعت میں داخل ہے، تیری اتباع کرتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر کامل یقین تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم ٹیکہ نہیں لگوائیں گے. لیکن ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ اگر کوئی آسمانی روک نہ ہوتی تو سب سے پہلے ہم ٹیکہ لگواتے رعایا میں سے. اس پر آپ کے بعض مخالفین نے بہت شور مچایا اور کہا کہ یہ آپ کے یہ جو ہے فرمان کہ ٹیکہ نہ لگوائیں، یہ توکل کے مضمون کے خلاف ہے. اور مصر سے بھی ایک جریدہ نکلا جس نے اس بارے میں لکھا، لیکن حضور نے مواہب الرحمن میں جو آپ کی عربی تصنیف ہے نہایت مدلل جواب دیے اور فرمایا کہ یہ توکل کے مضمون کے خلاف نہیں ہے. وہ کہتے تھے جو مخالفین کے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو وہ کہتے تھے کہ یہ حضور یہ اس کے خلاف کہتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک مقام پر جا کر اسباب ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی باقی رہ جاتا ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے جو اللہ تعالیٰ رحمت کا نشان مومنوں کے حق میں ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، احمدیوں کو یعنی دوسروں کے بالمقابل تعاون سے بچائے رکھا، اور ایک عظیم الشان نشان حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا ظاہر ہوا. جزاکم اللہ فرحان قریشی صاحب. ناظرین کرام، آخر پر ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس سے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں، اصل میں توکل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کامیاب و بامراد بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے توکل کے اصل مفہوم کو سمجھ کر صدق دل سے قدم رکھنے والا ہو اور صبر کرنے والا ہو اور مستقل مزاج ہو، مشکلات سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹ جاوے
اور اس کے کام بھی ایسے ہی ہیں، پس انسان کو لازم ہے کہ اس کا غم نہ کرے اور آخرت کا فکر زیادہ رکھے۔ اگر دین کے غم انسان پر غالب آ جائیں تو دنیا کے کاروبار کا خود خدا متکفل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔